I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. نبی ہمارے پیارے ہیں، نبی ہمارے پیارے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، پیارے نبی ہمارے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو سب سے پیارے ہیں. ان کی سیرت پہ عمل کریں گے، ہم تو نبی کی راہ پہ چلیں گے، جو بھی سیرت سے سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. سیرا سٹارز، وی آر سیرا سٹارز. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seera stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seera Stories time. I love my Seera Stories time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہیپی سیرا ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے ہیپی سیرا سٹارز. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ یہ دنیا جہاں ہم کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن پتہ ہے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. جی ہاں، وہ ہوگی ہماری آخرت کی زندگی. آخرت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہیپی سیرا سٹارز، آخرت کا مطلب ہوتا ہے وہ دن جب ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے تمام اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو اس دن کے لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں. پتہ ہے نا، جنت بہت بہت پیارا سا ایک گارڈن ہوگا جہاں پہ ہمیں ہماری پسند کی ساری چیزیں ملیں گی. تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے تھے. وہ ہمیں بار بار یاد دلاتے تھے کہ یہ دنیا ایک ختم ہونے والی جگہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. پتہ ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے اور موت سے پہلے تیاری کر لے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور اپنے کاموں کے بارے میں کیا جواب دیں گے. پتہ ہے ایک دن ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوسی کا کھجور کا درخت میرے گھر کے قریب ہے اور اس کی شاخیں میرے گھر کے اندر آ جاتی ہیں. مجھے اس درخت کی ضرورت ہے لیکن وہ اسے دینے پر راضی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پڑوسی سے بات کی اور فرمایا، اگر تم یہ درخت اس غریب کو دے دو تو جنت میں تمہیں ایک کھجور کا درخت ملے گا. پیارے بچوں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک درخت کے بدلے جنت کا درخت؟ جی ہاں، لیکن وہ پڑوسی اپنی ضد پر قائم رہا. اس پر ایک اور صحابی نے وہ درخت خریدا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس غریب کو دے دیا. انہوں نے کس کے لیے ایسا کیا؟ جنت کے لیے، آخرت کے گھر کے لیے. پتہ ہے ہیپی سیرا سٹار، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو وقتی ہیں، اصل کامیابی تو جنت ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے. آپ نے ایک مردہ بکری دیکھی جو زمین پر پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا آپ میں سے کوئی یہ بکری لینا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو مردہ ہے اور کسی کام کی نہیں. آپ نے فرمایا، دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی کم ہے. تو یہ واقعہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کچھ دیر کے رکنے کی جگہ ہے. یہ ہماری اصل منزل نہیں ہے، ہماری منزل ہے جنت، اور وہ بھی جنت الفردوس، جس میں ہم اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھیں گے.
اس لیے ہمیں اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور یہ کوششیں ہم اسی دنیا میں اچھے اچھے کام کر کے کرتے ہیں۔ جیسے ہم اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں تو ہمارا ایگزام ہوتا ہے نا، جب ہم ایک ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہ دنیا بھی ایک ایگزام ہے، اگر ہم اچھے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے تو وہ ہمیں پاس کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنے جنت والے گھر کو خوبصورت بنانے میں مصروف رہتے تھے، سارا دن لوگوں کے کام آتے، ان سے اچھے طریقے سے پیار محبت سے ملتے، غریبوں کی مدد کرتے، دکھی لوگوں کو تسلی دیتے، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے، قرآن مجید سکھاتے، ہر تعلق اور رشتے کا پورا خیال رکھتے، دن رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، دل لگا کر عبادت کرتے۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بیسٹ فرینڈ بننے کے لیے، اپنی اگلی زندگی کو سب سے بہترین بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ! تو پیارے سیرا سٹارز، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کچھ جو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمیشہ اپنے کاموں پر غور کریں کہ وہ اچھے ہیں یا برے۔ اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں اور برے کاموں سے خود کو روکنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزوں کی بجائے جنت کی فکر کریں اور سوچیں کہ جنت کتنی پیاری ہوگی، کتنی نعمتوں سے بھری ہوگی۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، ہماری مزیدار پسند کے جھولے، کھانے، ہر چیز جنت میں ملے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پرومس کرنا ہے۔ ہم پرومس کریں گے کہ دن میں کم از کم ہم ایک اچھا کام ضرور کریں، جیسے کسی کی مدد کر دیں یا جھوٹ سے بچ جائیں یا سچ بول دیں، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کے سارے اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں گے۔ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے، ساتھ ساتھ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے سوری کر لیں گے، استغفر اللہ پڑھ لیں گے، اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی دے۔ تو سیرا سٹارز، کیا آپ بھی میرے ساتھ یہ پرومس کریں گے کہ آج سے ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں گے دنیا میں اچھے اچھے کام کر کے؟ اللہ ہم سب کو جنت کے خوبصورت باغات میں جمع کرے۔ اگلی بار ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبصورت عادت کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے بچے بن کے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیسٹ فرینڈ بن کے رہنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔